السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی عباد اللہ الصالحین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقرن فی بیوتکن۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لا یحل للمرأة ان تصوم وزوجها شاہد الا بإذنہ، رواہ البخاری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد شکر و احسان ہے کہ اس رب العزت نے ہمیں اور آپ کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عنایت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اے اللہ ہم تمام مسلمانوں کو پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، ہماری ان نمازوں کو، دیگر عبادتوں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ میرے محترم سامعین، مسلسل 4-5 ہفتوں سے حقوق الزوجین پر درس یہاں پر دیا جا رہا ہے اور آپ لوگ سنتے آ رہے ہیں۔ سب سے پہلے بیویوں کے حقوق کو بیان کیا گیا، اس کے بعد شوہروں کے حقوق بیان کیے جا رہے ہیں۔ شوہروں کے حقوق سے متعلق آج کا یہ درس آخری درس ہوگا انشاءاللہ۔ شوہروں کے حقوق جو بیویوں پر ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ بیوی اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں۔ بیویوں کو چاہیے، عورتوں اور خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر ہی میں رہیں، گھر سے باہر نہ جائیں۔ ہاں، اگر گھر سے باہر جانے کی ضرورت پڑ رہی ہو تو جائیں، لیکن شوہر کی اجازت کے بعد ہی جائیں۔ پہلے شوہر سے اجازت لیں، جب شوہر اجازت دیں گے تبھی وہ گھر سے باہر جائیں۔ شوہر کی اجازت کے بغیر بیویوں کا، خواتین کا گھر سے باہر جانا یہ ناجائز ہے، حرام ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی عورتوں کو ناپسند فرماتا ہے جو شوہروں کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نکلتی ہیں اور باہر جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا: وقرن فی بیوتکن، عورتیں اپنے گھروں ہی میں ٹھہری رہیں، اپنے گھروں ہی میں وہ قرار لیں اور گھر ہی میں وہ رہیں۔ اس آیت کی وضاحت سنن ابو داود حدیث نمبر 1722 سے ہو جاتی ہے، جس حدیث کو حضرت ابو واقد لیثی روایت کرتے ہیں۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہتے ہوئے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے کہہ رہے تھے: ہذہ ثم ظہور القصور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دیکھو یہ تو حج ہے جس کی وجہ سے تم لوگ آئی ہوئی ہو اور گھر سے باہر ہوئی ہو، لیکن حج سے فارغ ہونے کے بعد جب گھر جاؤ تو تم لوگ گھر ہی میں رہنا۔ ظہور الحصوری، چٹائیوں کو لازم پکڑو، چٹائیوں سے چمٹ جاؤ، یعنی تمہیں گھر ہی میں رہنا ہے، گھر سے باہر نہیں جانا ہے۔ اور جو اصول ہے شریعت کا کہ شوہر کی اجازت کے بغیر تم کو گھر نہیں جانا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عورتوں کو چاہیے کہ عورتیں اپنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں۔ اگر گھر ہی میں رہیں، وہ گھر ہی میں رہنے کو لازم پکڑ لیں، لیکن گھر سے باہر اگر جانے کی ضرورت پڑے تو شوہر کی اجازت لے، اور شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائیں۔ ایک متکلم فی روایت ہے، حدیث کے اندر تھوڑا سا ضعف ہے، حدیث الترغیب والترہیب حدیث نمبر 2902
ہے اس کے اندر یہ ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تخرج من بیتها الا باذنه فان فعلت لعنتها ملائکۃ السماء وملائکۃ الرحمۃ وملائکۃ العذاب حتی ترجع۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورت اپنے گھر سے باہر نہ جائے مگر شوہر کی اجازت سے، یعنی شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ جائے۔ اگر کوئی عورت شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر جاتی ہے، گھر سے باہر نکلتی ہے، تو آسمان کے فرشتے، رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے، تمام فرشتے اس پر لعنت بھیجتے رہتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعائیں کرتے رہتے ہیں، حتی ترجع، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ گھر کی اجازت کے بغیر جو عورت گھر سے باہر جاتی ہے، گھر واپس آنے تک فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں، اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعائیں دیتے رہتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بغیر شوہر کی اجازت کے جو عورت گھر سے باہر جاتی ہے یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے شوہر کے حقوق جو بیوی پر ہیں، ایک حق یہ ہے کہ شوہر کو چاہیے کہ بیوی کو چاہیے کہ بیوی شوہر کے سامنے مزین رہے، زینت اختیار کرے، حسن و جمال اختیار کرے اور شوہر کے سامنے مسکراتی رہے۔ یعنی بیوی کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ وہ اپنے لباس سے، اپنی چال ڈھال سے، اپنے کردار سے، اپنے حسن و جمال سے، اپنے خوبصورت کپڑوں سے وہ اپنے شوہر کو خوش رکھے۔ یہ شوہر کا حق ہوتا ہے بیوی پر۔ ہر بیوی پر یہ فرض ہے، واجب ہے، ضروری ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے اچھا سے اچھا پہنے، بہترین انداز میں رہے، ایسی ہیئت، ایسی حالت اختیار کرے کہ شوہر اس کو دیکھ کر کے خوش ہو جائے، اور ہونٹوں پر تبسم ہو، چہرے میں مسکراہٹ ہو، یعنی اس کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ شوہر خوش ہو جائے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن عبدالسلام رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت وتطیعک اذا امرت وتحفظ غیبتک فی نفسها ومالک۔ صحیح ابن ماجہ حدیث نمبر 3299۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین عورت، سب سے بہترین خاتون، سب سے بہترین بیوی وہ ہے کہ جب تم اس کو دیکھو، یعنی جب شوہر اس کو دیکھے تو اس کو خوش کر دے۔ شوہر کوئی کام کرنے کے لیے کہے تو وہ شوہر کی اطاعت کرے، اور شوہر جب گھر سے غیر موجود نہ ہو، گھر میں، گھر سے جب دور ہو، تو بیوی اپنے نفس کی، اپنے عزت کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے۔ اندازہ لگائیے اس حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر النساء من تسرک اذا ابصرت۔ اے بندہ مسلم سنو، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم بیوی کو دیکھو تو بیوی تم کو خوش کر دے۔ یہ بہت اہم چیز ہے کہ شوہر کا حق بیوی پر یہ ہے کہ بیوی شوہر کو خوش کرے۔ اس معاملے میں آج کے معاشرے میں جو خواتین ہیں وہ تساہلی برتتی، وہ جب گھر میں رہتی ہیں تو بہت اچھے انداز سے نہیں رہتی ہیں، لیکن جب کہیں جانا ہو تو اچھا سے اچھا لباس پہنتی ہے، اچھی سے اچھی زینت اختیار کرتی ہے، اور وہ بہتر سے بہتر انداز میں اپنی حالت کو اختیار کر کے وہ جاتی ہے۔ جب گھر میں رہتی ہے تو جیسے تیسے رہتی ہے۔ یہ بڑی حیرت کی بات ہے، تعجب کی بات ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خاتون کو چاہیے، بیوی کو چاہیے کہ وہ اپنے شوہر کے لیے بہتر سے بہتر پہنے، بہترین سے بہترین زینت اختیار کرے، اور
اچھے انداز سے گھر میں رہے، اس طریقے سے رہے کہ شوہر کی نظر اس پر پڑتے ہی شوہر کا دل خوش ہو جائے، شوہر کی طبیعت خوش ہو جائے۔ یہ شوہر کا بیوی پر حق۔ شوہر کے حقوق جو بیویوں پر ہیں ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر بیوی نفلی روزہ نہ رکھے۔ روزہ دو طرح کا ہے، ایک روزہ وہ ہے جس کا رکھنا فرض ہے، جیسے ماہ رمضان کے روزے ہیں، ماہ رمضان کا روزہ رکھنا یہ فرض عین ہے۔ اس فرض روزہ کو رکھنے کے لیے بیوی کو شوہر سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے، شوہر اجازت دے یا نہ دے وہ ماہ رمضان کا روزہ رکھے گی۔ لیکن فرض روزہ کے علاوہ جو نفلی روزہ ہے، یہ جو نفلی روزے ہیں، اس نفلی روزہ کو رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 5195 ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَن تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ نفلی روزہ رکھے جبکہ اس کا شوہر گھر میں موجود ہو مگر شوہر کی اجازت سے۔ یعنی کسی عورت کا شوہر اگر گھر میں موجود ہے، حاضر ہے، تو شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھنا عورت کے لیے، بیوی کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، حرام۔ اس سلسلے میں ایک حدیث ہے جس حدیث سے اس مسئلے کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے، وہ حدیث سنن ابو داؤد حدیث نمبر 2459 ہے۔ اس حدیث کے اندر، اس حدیث کے جو راوی ہیں وہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بیان فرماتے ہیں جاءت امرأة الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ونحن عنده فقالت یا رسول اللہ ان زوجی صفوان ابن معطل یضربنی اذا صلیت ویفطرنی اذا صمت قال وصفوان عنده۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، اور ہم سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، مجلس لگی ہوئی تھی۔ ایک عورت آپ علیہ السلام کے پاس آئی اور اس عورت نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی، میرا شوہر صفوان ابن معطل ہے، جب میں نماز پڑھتی ہوں تو وہ مجھ کو مارتا ہے، اور جب میں روزہ رکھتی ہوں تو وہ میرے روزہ کو توڑ دیتا ہے۔ راوی حدیث بیان فرماتے ہیں وہ صفوان عندہ، حضرت صفوان اس عورت کا شوہر نبی علیہ السلام کے پاس اسی مجلس میں موجود تھے۔ قال فسألہ عما قالت، پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان ابن معطل سے پوچھا، جو اس کی بیوی نے شکایت کی اس کے بارے میں پوچھا کہ تمہاری بیوی جو کہہ رہی ہے کہ وہ نماز پڑھتی ہے تو تم مارتے ہو، وہ روزہ رکھتی ہے تو تم توڑوا دیتے ہو، معاملہ کیا ہے؟ فقال یا رسول اللہ اما قولها یضربنی اذا صلیت فانها تقرأ بسورتین وقد نہیتها۔ حضرت صفوان نے کہا کہ اللہ کے رسول، میری بیوی نے جو کہا کہ وہ نماز پڑھتی ہے تو میں مارتا ہوں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھتی ہے تو دو سورہ پڑھتی ہے، لمبی نماز پڑھتی ہے، جبکہ میں نے اس کو روکا ہے کہ تم ایک سورہ پڑھ لو، لیکن دو سورہ لمبی رکعت کرتی ہے، دو سورہ پڑھتی ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لو کانت سورۃ واحدہ لکفت الناس، اگر ایک ہی سورہ رہتی تو لوگوں کے لیے کافی ہو جاتا۔ یعنی صفوان کی بیوی سے کہا کہ دیکھو تم ایک ہی سورہ پڑھو نماز کے اندر، تم کو نماز لمبی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جب تمہارا شوہر کہتا ہے کہ تم ایک ہی سورہ پر اکتفا کرو تو تم کو زیادہ سورتیں پڑھ کے نماز کو لمبی کرنا تمہارے لیے درست نہیں ہے، مناسب نہیں ہے۔ اس کے بعد صفوان نے کہا وَأَمَّا قَوْلُهَا يُفَطِّرُنِي فَإِنَّهَا تَنْطَلِقُ فَتَصُومُ وَأَنَا رَجُلٌ شَابٌ فَلَا أَصْبِرُ۔
اے اللہ کے رسول میری یہ بیوی ہے نفلی روزہ لگاتار رکھتی ہے، بس روزانہ یہ روزہ ہی رکھتی ہے، میں نوجوان آدمی ہوں، میرے اندر صبر کرنے کی قوت اور طاقت نہیں ہے، مجھے اپنی بیوی کی ضرورت ہے اور شہوت کی تکمیل کے لیے ضرورت ہے، اور یہ روزہ ہی رکھتی جاتی ہے میرے منع کرنے کے باوجود۔ تو پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسی دن لا تصوم امرأۃ الا باذن زوجها، کہ عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک خاتون کے لیے شوہر کی اجازت کے بغیر روزہ نہ رکھنے کی کتنی تاکید ہے کہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس کے اندر عورت کو کہا کہ تم شوہر کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھو لیکن شوہر کی اجازت لے کے بعد ہی رکھو، پہلے اجازت لو اس کے بعد رکھو۔ میرے محترم بھائیوں، شوہر کے حقوق بیویوں پر جو ہیں ان میں سے ایک حق یہ بھی ہے کہ بیوی شوہر کی ناشکری نہ کرے۔ شوہر کبھی کبھار کھلانے میں، پلانے میں، پہنانے میں یا دیگر معاملے میں کچھ کمی اگر کرتا ہے تو بیوی کو چاہیے کہ وہ شوہر کی ناشکری نہ کرے، ہر حال میں شوہر کی شکر گزاری کرے اور شوہر کا شکریہ ادا کرتی رہے۔ شوہر کی ناشکری کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور شوہر کا بیوی پر حق یہ ہے کہ بیوی شوہر کی شکر گزاری کرتے رہے۔ چنانچہ صحیح بخاری حدیث نمبر 304 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 79 ہے، اور یہی حدیث سنن ابو داؤد کے اندر 4689 ہے۔ حدیث کے راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ بیان فرماتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اضحیٰ او فطر الى المصلی فمر علی النساء فقال یا معشر النساء تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار فقلت وبما یا رسول اللہ قال تکثرن اللعن وتکفرن العشیر۔ پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر یا عید الاضحیٰ کی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ کی طرف گئے، اور عیدگاہ میں آپ علیہ السلام عورتوں کے پاس گئے اور عورتوں سے کہا اے عورتوں کی جماعت، اے عورتوں تم لوگ صدقہ کرو، تم لوگ بکثرت صدقہ کرو، میں نے جہنم میں تم عورتوں کی تعداد زیادہ دیکھا ہے، مردوں سے زیادہ عورتوں کو میں نے جہنم میں دیکھا ہے، تم لوگ صدقہ دو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو اور جہنم سے بچو۔ کسی نے کہا اللہ کے رسول عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہے، اس کی وجہ کیا ہے، کس بنا پر، کس بنیاد پر عورتیں جہنم میں سب سے زیادہ ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، یہ عورتیں لعن تان زیادہ کرتی ہیں، بد دعائیں زیادہ کرتی ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ شوہر کی ناشکری بہت کرتی ہے، جس کے سبب یہ عورتیں جہنم کے اندر زیادہ تعداد میں، عورتوں کو میں نے جہنم میں زیادہ تعداد میں دیکھا۔ اور ایک حدیث ہے جو صحیح الترغیب حدیث نمبر 1944 ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا ينظر اللہ تبارک و تعالی الى امرأۃ لا تشکر لزوجها، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن ایسی عورت کو نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا جو عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرتی ہے، اپنے شوہر کا شکریہ ادا نہیں کرتی۔ ایک عورت ہے، بیوی ہے، جس کے نان و نفقہ کی ذمہ داری شوہر ادا کرتا ہے، اس کو کھلاتا ہے، پلاتا ہے، اس کو پہناتا ہے، وہ بیمار پڑتی ہے تو علاج کرتا ہے، اس کو گھر میں رکھتا ہے، اس کے باوجود بھی اگر عورت اپنے شوہر کی ناشکری کرے گی تو یقیناً یہ عورت صحیح عورت نہیں ہوگی۔ ایسی عورت کے بارے میں جو یہ کہا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نظر رحمت سے نہیں دیکھے گا، یہ عورت واقعی اسی کے لائق ہے۔ لہٰذا خواتین کو چاہیے کہ خواتین اسلام اپنے شوہروں کی شکر گزاری کریں، ہر حال میں شوہروں کی شکر گزاری کریں اور ناشکری سے وہ اجتناب کریں۔ اور ایک حق شوہر کا بیوی پر یہ ہے کہ شوہر
جب گھر کی تبدیلی کرے، جب شوہر ایک گھر سے منتقل ہو کر کے دوسرے گھر میں رہے، یا شوہر جہاں رہنا چاہے، بیوی کو چاہیے کہ وہ بھی وہاں سے منتقل ہو جائے اور شوہر کے ساتھ رہے۔ چنانچہ سورہ طلاق آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اسکنوہن من حیث سکنتم من وجدکم ولا تضاروہن لتضیقوا علیہن۔ پیارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم لوگ اپنی استطاعت بھر جہاں رہو وہاں پر بیویوں کو بھی رکھو، جیسے رہو بیویوں کو بھی رکھو، اور بیویوں کو تنگ کرنے کے لیے انہیں تم تکلیف نہ پہنچاؤ۔ اس آیت میں شوہروں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم جہاں رہو بیویوں کو رکھو، لہذا شوہر جہاں رہے بیوی کو چاہیے کہ شوہر کے ساتھ وہ رہے۔ ہاں، اگر نکاح سے پہلے ہی عورت نے، بیوی نے یہ شرط لگا لی ہو کہ جہاں تم ہو ہم وہیں پر رہیں گے، یا یہ کہ فلاں جگہ تم کو رکھنا ہوگا ورنہ میں شادی نہیں کروں گی، میری یہ شرط ہے، اور اگر مرد نے شرط کو قبول کرتے ہوئے شادی کی ہے تو پھر جہاں کی شرط ہے وہیں پر بیوی رہے گی، وہاں سے بیوی کو منتقل کرنا شوہر کے لیے جائز نہیں ہوگا۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2721، اور صحیح مسلم میں یہی حدیث ہے، ایک حدیث نمبر 1418 ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا احق الشروط ان توفوا به ما استحللتم به الفروج۔ شرطوں میں جو شرط سب سے زیادہ پوری کی جانے کے مستحق ہے، قابل ہیں، وہ یہ ہے کہ جس شرط کے بنیاد پر تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، شادی کی ہے، اس شرط کو تم پوری کرو۔ تو اگر شادی سے پہلے بیوی نے شرط لگا لی ہے کہ فلاں مکان ہی میں رہوں گی تب شادی کروں گی، اور شوہر نے اس شرط کو قبول کر کے شادی کی ہے تو اسی مکان میں بیوی رہے گی، اس مکان سے منتقل کرنا شوہر کا اپنے بیوی کو حلال جائز نہیں ہوگا۔ اور اگر اس طرح کی کوئی شرط نہیں ہے تو شوہر گھر کی اگر منتقلی کر رہا ہے، گھر کی وہ تبدیل کر رہا ہے اور ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو رہا ہے، تو شوہر کا بیوی پر حق ہے کہ بیوی بلا چوں و چرا اپنے شوہر کے ساتھ وہاں پر چلی جائے جہاں شوہر جا رہا ہے، اور جہاں شوہر رہے وہیں پر ان کے ساتھ رہے۔ یہ شوہروں کے حقوق تھے، میرے خیال سے 10-15 حقوق بیان کر دیے گئے ہیں۔ ہم اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ یہ جو حقوق ہیں زوجین کے، شوہر کے حقوق بیوی پر، بیوی کے حقوق شوہروں پر، ان حقوق کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور ان حقوق کی رعایت کرنی چاہیے، اور ان حقوق کے پاس و لحاظ کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنی چاہیے۔ انشاءاللہ ان حقوق کی رعایت کرتے ہوئے اگر شوہر اور بیوی زندگی گزاریں گے تو شوہر اور بیوی کی زندگی پرسکون زندگی ہوگی، امن و سکون والی زندگی ہوگی، اور لڑائی جھگڑے سے پاک و صاف زندگی ہوگی۔ جب شوہر اور بیوی کی زندگی پرسکون ہوگی تو گھر کا ماحول بھی پرسکون ہوگا۔ جب گھر کا ماحول پرسکون ہوگا یقیناً وہ گھر جنت نشاں گھر ہوگا۔ اس گھر میں اللہ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔